بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، آج کا دن اسلام آباد اور پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم ترین دن تھا اور انتہائی مصروف ترین دن تھا۔ ایک تو راول پنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کا احوال جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ لاہور میں نون لیگ کے سرکردہ رہنما اکٹھے ہوئے اور ان لوگوں نے ایک انتہائی اہم میٹنگ کی۔ جبکہ راول پنڈی کے بعد اسلام آباد میں آج کچھ انتہائی اہم میٹنگز ہوئی ہے۔ ایک میٹنگ ہوئی ہے APC، جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہے وہ اکٹھے ہوئے اور دھرنے کے بارے میں جو ہے نا ان لوگوں کا کیا لائے عمل بننا تھا، یہ کیا کچھ ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ جو دھرنا والوں کی کمیٹی ہے پلس حکومتی کمیٹی، ان کی بھی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو کائنڈلی ویڈیو کے بعد دیکھنے کے بعد لائک ضرور کرے، اور کمنٹس میں کچھ پازیٹیو کمنٹس دینا چاہے تو اس کے بھی جو ہے نا موسٹلی ہم لوگ منتظر رہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کی۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، جس کے چیدہ اور جو مین اسپیشلی آج کل جو دھرنا چل رہا ہے اس بابت جو اشارہ آیا ہے، جو بیان آیا ہے، وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ کور کمانڈر کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ جس طرح باقی سارے ڈپارٹمنٹس پاکستان میں ہیں تو پاکستان آرمی بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور آئین کے اعتبار سے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پاکستان آرمی بھی پابند ہے حکومت کے ہر بات کے۔ اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت آرمی کو کسی بھی مقصد کے لیے بلاتی ہے تو پاکستان آرمی انکار نہیں کر سکتی، ان لوگوں نے آنا ہوتا ہے۔ آرمی کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا PTI کی حکومت ہے۔ جو بھی موجودہ وقت میں حکمران ہوتا ہے، جن کی حکومت ہوتی ہے، تو قانوناً وہ کسی بھی حادثے کی شکل میں، دہشت گردی کی شکل میں، تخریب کاری کی شکل میں، کسی بھی جو پاکستان کے سیکیورٹی بیس کے لیے چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے وہ پاکستانی گورنمنٹ آرمی کو بلا سکتی ہے، اور پاکستان آرمی پابند ہوتی ہے آنے کے لیے۔ تو اعلامیے میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں بلائے گی تو ہم جائیں گے، کیونکہ چند دن پہلے مولانا صاحب نے تابڑ توڑ حملے کیے تھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، جو اصولاً ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پولیٹکس میں آرمی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں تو صرف سیکیورٹی پرپس کے لیے، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہوتی رہی ہے، اس ریزن کی وجہ سے جو ہے نا آرمی کو بلایا جاتا تھا تاکہ جو ہے نا جتنے بھی مختلف حلقوں میں جگہ ہوتی تھی جدھر ووٹ پول ہوتے تھے، پولنگ سٹیشنز ہوتے تھے، اس پہ جو ہے نا آرمی کی ڈیوٹی لگائی جاتی۔ تو آرمی کا آنا صرف اس مقصد کے لیے ہوتا تھا کہ پاکستان میں انتشار نہ پھیلے، کیونکہ آرمی ہوتی ہے امن کے لیے، امن لانے کے لیے، اور آرمی نے جتنی قربانیاں پاکستان میں امن لانے کے لیے دی ہے تو اب تک کسی بھی فورسز ایجنسی نے، کسی بھی فورسز ڈپارٹمنٹ نے نہیں دی ہے۔ تو آرمی کا یہ جو پوائنٹ سامنے آیا ہے انتہائی پازیٹیو اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر آیا ہے۔ اور اس پریس ریلیز کے بعد اپوزیشن کی پارٹیز جتنی بھی ہے ان لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور دوبارہ جو ہے نا اپنے ذاتی مقاصد میں کامیابی کے لیے، پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آرمی کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ آج ایک انتہائی اہم میٹنگ اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی نظر تھی لاہور پہ، کہ لاہور میں جو نون لیگ والے میٹنگ کر رہے ہیں وہ لوگ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ ان کا ڈیسیجن جو ہے نا سامنے آ چکا ہے کہ وہ لوگ بھی ڈائریکٹلی دھرنے کے حق میں نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو
راستے کے بیچ میں چھوڑ کر نون لیگ والے آلریڈی سائڈ پہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جو ہے نا انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اے پی سی جو بلائی گئی تھی مولانا صاحب نے، کیونکہ مولانا صاحب کا اے پی سی بلانے کا مین مقصد تھا فیس سیونگ۔ میں آج اس سے پہلی ویڈیو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں، اس ٹائم پہ اے پی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، اس میں نے کہا تھا کہ صرف مولانا صاحب اب اس موڑ پہ آ چکے ہیں کہ اس کو فیس سیونگ کی ضرورت ہے۔ تو آج جو اے پی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے نا پیپل پارٹی اور نون لیگ کے نہ شہباز شریف شامل ہوئے اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب شامل ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک جلسے کے لیے چلے گئے اور شہباز شریف صاحب لاہور میں تھے۔ اگر یہ جلسہ، یہ دھرنا اگر پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہوتا، اگر مولانا صاحب کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے، تو شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کبھی بھی اسلام آباد سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالتے، کیونکہ ان لوگوں نے فروٹ زیادہ خود کھانا تھا، کیک زیادہ خود کھانا تھا اور مولانا صاحب کے حصے میں کم ڈالنا تھا۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ رزلٹ انتہائی نیگیٹو سائڈ پہ جو ہے نا ملنے والا ہے، تو وہ زیادہ بوجھ ڈالنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کے کاندھوں پہ۔ تو جو اے پی سی میں جو ہے نا آج ایک تو ان لوگوں کا شامل نہ ہونا، دوسرا موسٹلی جو بندے اے پی سی میں تھے تو وہ سیف سائڈ پہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے یا ڈیسیجن لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ مولانا صاحب کی خواہش یہ ہے کہ کنٹینر پہ ساری پارٹیز کے مین لیڈران آ کے جو ہے نا ہم جو پلان بی ہے اس کا لائحہ عمل جو ہے نا دے دیں لوگوں کو، اور ایک روڈ میپ ان کو دے دیں گے کہ ہم نیکسٹ کیا کریں گے۔ اور یہ بات بھی جو ہے نا سامنے آ رہی ہے ناظرین ہمارے جو ذرائع ہے اس سے، کہ نیکسٹ پلان یہ لوگ موسٹ پروبلی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو شٹر ڈاؤن ہے پاکستان میں اس سائڈ پہ جائیں گے، لیکن وہ اس لیول تک جو ہے نا کامیابی کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ لوگ چاہیں گے کہ ابھی جو سچویشن بنی ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہم سامنے رکھ لے کہ جتنے بھی ہمارے ماننے والے لوگ ہیں یا جو سٹیج سے نیچے، کنٹینر سے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہم یہ باور کرا سکیں کہ ہم لوگ راہ فرار اختیار نہیں کر رہے، بلکہ ہم مزید حکومت پہ پریشر ڈالنے کی سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے نا کوئی خاص اے پی سی میں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور کوئی پازیٹیو نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں۔ جو تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے بات آگے بڑھ رہی ہے، تو جو چودھری برادران کی میٹنگ ہونے والی ہے مولانا صاحب سے، تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہے کہ بات تقریباً ختم ہو جائے گی۔ ایک اور میٹنگ آج ہوئی ہے حکومتی کمیٹی کی اور اپوزیشن کمیٹی کی، اور اس کمیٹی جو ان دونوں کمیٹیز کی جو بات آج چلی ہے وہ انتہائی پازیٹیو سائڈ پہ چلی ہے، کیونکہ حکومت بھی جو ہے نا سیف وے دینا چاہ رہی ہے اپوزیشن کو کہ ان کی تھوڑی سی فیس سیونگ بھی ہو جائے اور یہ جو دھرنا ہے یہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ دھرنا تو کسی بھی صورت جو ہے نا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں روپے ڈیلی بیسس پہ نقصان ہو رہا ہے اور حکومت بھی جو ہے نا نہیں چاہتی کہ یہ نقصان وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ ابھی تک جو سچویشن بن چکی ہے، جو حالات اب تک بن چکے ہیں، اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے 1 سے 2 دنوں میں دھرنے کے اختتام کا ٹائم آ جائے گا۔ شروع کے دن سے لے کر اب تک جو ہے نا جتنی بھی میری ویڈیوز آئی ہے، پچھلے 4-5 دنوں کی ویڈیوز آپ لوگ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب یا اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے نا ریڈ زون کی طرف جائیں گے، ڈی چوک کی طرف جائیں گے، بلکہ ہر دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں جائیں گے۔ دوسرا میں نے تقریباً موسٹلی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ نون لیگ اور پی 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 مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کریں گے، جھنڈی دکھائیں گے اور یہ جو ہے نا ایک سائڈ پہ نکل جائیں گے، اور وہی چیز جو ہے نا سامنے آ چکی ہے کہ اب تک جو سچویشن بن چکی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ پی 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 اور نون لیگ ہاتھ کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو اور چھوٹی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ لوگ بھی، ان میں بھی کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو مولانا صاحب کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ اب ایسی پوزیشن ہم لوگوں نے کریٹ کرانی ہے کہ ہمیں سیف وے مل جائے، کوئی فیس سیونگ کے لیے ہم 2-3 چیزیں سامنے رکھ لیں گے اور سائڈ پہ نکل جائیں گے، کیونکہ بغیر کچھ فیس سیونگ کے دھرنے کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی سیاست آلموسٹ ختم ہو گئی ہے۔
تو پاکستان میں جو حالات اب تک ڈیولپ ہو چکے تھے یا اب جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، امید ہم یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے نا بہت جلد یہ درنا بھی ختم ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت پہ جو ہے نا مزید زیادہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ دعا بھی یہی ہے، اصولاً بھی یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کی جتنی پارٹیز ہیں ان لوگوں کو وہ اقدامات کرنی چاہیے کہ جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، نہ کہ پاکستان کے نقصان کی طرف یہ لوگ جائے۔ پاکستان کے نقصان کا مطلب یہ ہے ہم سب لوگوں کا نقصان، کیونکہ ہم جتنی زندگی اپنی گزار چکے تھے وہ آلریڈی ہم لوگوں نے گزار لی ہے، اسی پاکستان میں ہمارے بچوں نے رہنا ہے۔ تو آج اگر ہم نقصانات کو اس لیول تک لے کر چلے جائے کہ کل ہمارے بچوں کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے تو یہ کافی افسوس کی بات ہوگی۔ اگر زرداری صاحب کی بات آپ دیکھیں، آپ نواز شریف کی دیکھیں، اچکزئی صاحب کی دیکھ لیں، جو اسفندیار ولی صاحب ہے اس کی سائڈ ویژن آپ دیکھیں، آپ مولانا صاحب کی بات اگر سامنے لائے تو یہ سب تقریباً اپنا ٹینور پورا کر چکے ہیں، ابھی سب اپنے بچوں کو سامنے لا چکے ہیں اور اپنے بچوں کو کچھ ٹرین کر چکے ہیں، کچھ ٹرین کرا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ مولانا صاحب کا بیٹا اسد محمود صاحب ہر وقت ہر جگہ پہ مولانا صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ ابھی نیکسٹ میری جگہ اس نے لینی ہے، تو کیا مولانا صاحب یہ چاہیں گے کہ میں ایک ایسا پاکستان اپنے پیچھے چھوڑ کے جاؤں کہ میرے بچے کے لیے مسائل ہو؟ میرے خیال میں کسی کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اپنے ذاتی توڑے سے مفاد کی خاطر پاکستان کا مستقبل داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہے، یہ پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو ادھر امن ہے، ادھر سب کچھ ہے۔ اگر یہ پاکستان اللہ نہ کرے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، نہ ہمارے بچوں کے ہاتھ کچھ آئے گا، نہ ہمارے یہ سیاستدان سیاست کر سکیں گے، نہ ہی جو ہے نا ہم اس خوشی کی طرف جا سکیں گے جس خوشی کے لیے آج ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ ناظرین شکریہ۔